جہانگیر جدن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا ہے تو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا توہین عدالت کا مرتکب ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ بہت شکریہ. دیکھیں، سپریم کورٹ نے بالکل صحیح کہا ہے. میں 100% سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ سے ایگری ہوں کہ الیکشن کمیشن انٹینشنلی اس کیس کو ڈیلے کر رہا تھا، اس میں آبسٹیکل کریٹ کر رہا تھا. فیصلہ بڑا کلیئر تھا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور کسی ایک پارٹی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. اس کو ان بائسڈ اور بالکل بغیر کسی چوں چراں کے جو بھی میرٹ پہ کام بنتا ہے وہ کرے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں اگر 24 آورز کے اندر یا 36 آور کے اندر الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرتا کہ اس کو فوراً چیف الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کو اور ان کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. اب یہ تو اس ملک کے ساتھ رول آف لا اور آئین کا مذاق بنا ہوا ہے کہ جس کی مرضی آئے جو کرے. نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. اگر اس کا ایک آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کے ملک کے اندر کیاس اور انارکی ہو جائے گی. تو ایک آئینی ادارہ جو پابند ہے، جو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چل رہا ہے اور اس کا کام ہے کہ ایک بالکل ان بائسڈ جو ہے وہ ڈسیزن امپلیمنٹ کرے، تو وہ اس میں روڑے اٹکا رہا ہے اور وہ کسی کی ڈائریکشن پہ روڑے اٹکا رہا ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بڑا حقائق پہ اور بڑا میرٹ پہ ہے اور اگر الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرتا تو فوراً اس کو کنٹیمپٹ ایشو کرنی چاہیے. اچھا، اس میں آپ سے کچھ دیر پہلے قادر مندوخیل صاحب کی رائے یہ تھی کہ ابھی کیونکہ ریویو میں گئے ہوئے ہیں تو پھر اس پر عمل درآمد کی راہ میں یہ سمجھ لیں ایک پارشل رکاوٹ ہے جب تک وہ ڈیسیجن نہیں آ جاتا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ریویو میں تو ساری دنیا آتی ہے، ریویو کے کیس تو پینڈنگ رہتے ہیں سالوں کے حساب سے. اگر آپ کو اسٹے نہیں ملتا تو جو ہے وہ آرڈر فل فور امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر ریویو آپ کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آرڈر ریورس ہو جائے گا. تو جب تک آپ کا وہ آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سسٹین ہے، اس کو کسی نے سسپینڈ نہیں کیا اپیلیٹ جوریسڈکشن، ریویو کا تو کوئی سوال نہیں تھا کہ کوئی ریویو میں جائے اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے امپلیمنٹ نہ ہو. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ریویو میں چلے گئے تو پھر یہ اس طرح پڑا رہے گا. وہ اس کو آزاد ڈکلیئر کر دیں، جس کو مرضی ووٹ دیں. تو سپریم کورٹ نے بڑا ٹائم پہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو قانون سازی ہے کہ جس میں حلف نامہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی پھر یہاں کیا حیثیت بچتی ہے؟ جی دوبارہ کوسچن کریں. جو قانون سازی ہے کہ جس کے ذریعے حلف نامہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اپنے حلف نامے سے انحراف نہیں کر سکتا کوئی رکن جب وہ آزاد حیثیت میں آتا ہے اور پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر وہ کہاں رہ جاتی ہے قانون سازی اس سارے معاملے میں؟ کیونکہ اس میں ماضی کا بھی اطلاق تھا. قانون سازی جو ان کی جو مرضی کریں. دیکھیں، سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہی آئین کو انٹرپریٹ کرتا ہے، وہی لا کو انٹرپریٹ کرتا ہے. کوئی ایسی اگر انہوں نے کوشش کی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے تو وہ کوئی لا اگر چیلنج کرے گا تو سپریم کورٹ اس کو سیٹسفائڈ کر دی. آج سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور جس نے حلف نامہ جس پارٹی کا دیا ہے وہ اسی پارٹی کا تصور ہوگا. ٹھیک ہے، جہانگیر جدن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر یہ وضاحتی فیصلہ آیا ہے.